الذین اذا اصابتهم مصیبہ، صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر مصیبت ٹوٹتی ہے، ان پر کوئی مصیبت آفت آتی ہے، قالو تو کہنے لگتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ان پر کوئی مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بس یہ کہتے ہیں اور صبر۔ اور یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا تعلق مراقبے کے ساتھ ہے، یعنی اس کے مضمون کے تصور کے ساتھ ہے، صرف کلمات کے ساتھ نہیں ہے۔ زبان سے اظہار تو کرنا ہی کرنا ہے، اصل میں اس کے مضمون کا مراقبہ کرنا ہے۔ انا للہ، کیا بے شک ہم سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں۔ انا للہ کا مطلب بے شک ہم سب اللہ کے مملوک ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھو مضمون ایسا ہے کہ اس کا تصور انسان کر لیتا تو صبر آ جاتا ہے۔ انا للہ، ہم سب اللہ کی مملوک ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں۔ جب اللہ کی ملکیت، اللہ ہمارا مالک ہے، تو مالک کو جیسے چاہے تصرف کرے، کیونکہ میں بھی اللہ کی ملکیت، میری اولاد بھی اللہ کی ملکیت، میرے ماں باپ بھی اللہ کی ملکیت، میرے عزیز و اقارب بھی سب اللہ کی ملکیت ہیں۔ تو مالک جس کو چاہے بلا لے، مالک جس کو چاہے حکم دے ادھر آ جاؤ بھائی، جس کو چاہے بھی ٹھہرو بھائی۔ تو اگر اس نے میرے جو کسی بھائی کو، میرے کے عزیز کو بلا لیا تو اللہ مالک ہے، اس کو حق ہے بلانے کا۔ تو انا للہ جیسے پڑھتا ہے تو اس کو صبر آ جاتا ہے کہ یار واقعی ہم سب تو اللہ ہی کے ہیں۔ اگر اس نے اس کو بلا لیا پہلے تو کوئی بات نہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کسی کی موت پر صدمہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے مرنے پہ نہیں ہوتا، صدمہ ہوتا اس کی جدائی پر، کہ یہ مر کر جدا ہو گیا ہے، اور جدائی بھی ایسی کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جدائی کا تصور کہ یار یہ مر گیا، ہو اب اس سے ہم کبھی مل نہیں سکیں گے، کبھی باتیں نہیں کر سکیں گے، یار کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکیں گے، یار یہ تو مر گیا۔ تو ہمیشہ ہمیشہ کی جدائی کا تصور جو یہ انسان کو بے چین کرتا ہے۔ موت پر صدمہ نہیں کبھی ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ موت تو انسان مانگتا ہے۔ مثلا اگر کسی کی سجدے میں موت آ جائے تو دوسرے لوگ کہتے ہیں کاش میری موت بھی یار سجدے میں آئی یار۔ کسی کو قرآن پڑھتے موت آ گئی تو کہتے یار کاش مجھے بھی ایسی موت آئے، کیونکہ موت تو مومن کا تحفہ ہے۔ الموت تحفۃ المومن، حدیث فرمایا کہ موت مومن کا تحفہ ہے۔ موت سے مومن کبھی نہیں گھبراتا ہے۔ ہاں موت پر صدمہ کیوں ہوتا ہے؟ اس جدائی کی وجہ سے کہ ہم سے جدا ہو گیا، اور جدائی بھی ایسی کہ ہمیشہ کی جدائی ہو گئی، اب پتہ نہیں دوبارہ کب ملیں گے، یہ تو مر گیا، یہ صدمہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کا علاج کر دیا، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم سب نے بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ جو ہمارا جو عزیز جو فوت ہو گیا وہ بھی اللہ کے پاس گیا، ہم نے بھی وہیں جانا ہے۔ تو جب وہاں جائیں گے تو ملاقات ہو جائے گی، تو صبر آ گیا کہ نہیں؟ دیکھو ایک شوہر ہے، وہ اس کا ویزا لگ گیا، امریکہ آ گیا، بیوی پاکستان میں رہ گئی، انڈیا بنگلہ دیش میں رہ گئی، لیکن شوہر نے کہا نہیں انشاءاللہ تمہارا ویزا پروسیس ہو رہا ہے، 4-6 مہینے تمہارا ویزا آ جائے گا۔ تو بتاؤ وہ بے چین ہوگی یا اس کو اطمینان ہو جائے گا؟ اس کو امید لگ جائے گی نہیں انشاءاللہ میں بھی 4-6 مہینے میں بھی پہنچ جاؤں گی۔ تو اس دوران میں اس کو وہ صدمہ نہیں رہے گا جو ہمیشہ کی جدائی کا ہوتا ہے۔ وقتی طور پہ روئے دھوئے گی، رخصت کرے گی میاں کو، لیکن اس کو امید رہے گی میں پہنچ جاؤں گی۔ بالکل اسی طریقے سے یہاں پر جب موت آ گئی، کو مر گیا، تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون جب کہتا ہے تو یہ تصور باندھتا ہے کہ ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں، اور ہم سب نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جیسے وہ چلا گیا اس کے بعد میں بھی چلا جاؤں گا، تو لہٰذا یہ جدائی عارضی ہے، دائمی نہیں ہے۔ جب عارضی جدائی کا تصور ہوتا تو صبر آ جاتا، صبر آ جاتا۔ اس لیے فرمایا وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہ بے شک ہم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو دیکھو انا للہ میں ایسا مضمون اللہ تبارک و تعالی عطا کر دیا ہے کہ اس کے اندر انسان مراقبہ اور تصور کرے تو نتیجہ یہ کہ اس کو صبر آ جائے گا کہ بھائی یہ سب یہاں رہنے والے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے پاس پہنچنا، ہم بھی وہاں پہنچ جائیں گے اور وہاں ملاقات ہو جائے گی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب ملاقات حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہو گئی تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان آپ کو یہ ایمان اور یقین نہیں تھا کہ آخرت میں ہماری ملاقات ہو جاتی؟ اگر دنیا میں میں جدا ہو گیا لیکن آخرت میں تو ہماری ملاقات ہو جاتی، آپ اتنے بے چین کیوں ہوئے، اتنا کیوں روتے رہے، آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی؟ اللہ اکبر، یہ ہے سننے والی بات۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یوسف اگر مجھے یہ یقین ہو جاتا کہ تو توحید کے عقیدے پر قائم ہے، تو ایمان کے عقیدے پر قائم ہے، کسی مشرک کے ہتھے چڑھا ہوا نہیں ہے، کہیں شرک تو سیکھ نہیں رہا، تو مجھے امید ہو جاتی کہ تو چونکہ ایمان پر قائم ہے تو انشاءاللہ آخر میں ملاقات ہو جائے گی۔ مجھے صدمہ یہ کھا رہا تھا کہ کہیں یوسف کسی مشرک کے گھر میں اس کی تربیت ہو رہی ہوئی تو اس کی آخرت میں بھی ملاقات ممکن نہیں ہے، مجھے یہ صدمہ کھاتا۔
دیکھو پیغمبر کی نظر اس بار ہے کہ وہ ایمان کے عقیدے پر ہے یا نہیں، اور آج ہماری نظر ہر چیز پر ہوتی ہے، بچوں کے سامان پر نظر ہوتی ہے کہ سامان کیسے بنے، اس کے مکان کیسے بنے، اس کی دکان کیسے بنے، اس کے ایمان کیسے بچے، اس پر کام نہیں ہے، اس پر تصور نہیں کہ اس کا ایمان کیسے بچے گا۔ تو یعقوب علیہ السلام سوچ رہے ہیں کہ یوسف اگر مجھے پتا ہوتا تو توحید کے اوپر قائم ہے تو مجھے پھر صدمہ نہ ہوتا، کیونکہ یہاں نہیں تو آخرت میں مل لیں گے، لیکن مجھے یہ خوف کھاتا تھا کہ کہیں تو شرک پہ مرے، تو شرک میں جب مرے گا تو آخرت میں بھی ملاقات ممکن نہیں۔ تو اس لیے فرمایا تو وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے اندر اس تصور کو واضح کر دیا کہ ہم سب بھی اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ تو گویا کہ مرنے والے سے جو ہماری جدائی ہے عارضی جدائی ہے، یہ دائمی نہیں ہے، انشاءاللہ ان قریب اللہ کے قریب پہنچ جائیں گے، اس لیے اس حقیقت کو واضح کیا۔ اور اس کے بعد اولئک علیہم صلوات من ربہم کہہ کے ان کے مزید انعامات کو ذکر کیا ہے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ جو وہ آئندہ ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمانوں کے امتحان اور جانوں کے امتحان میں ہر جگہ جو ہے ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے، اور آیات کا جو منشا ہے اور قرآن کریم جو ہمیں سمجھانا چاہتا ہے اللہ ہمیں وہ مضمون سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔